السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، جیسا کہ چند دنوں کے اندر ذی الحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے اور جس میں بہت ساری چیزیں پیش آتی ہیں، تو اس مہینے کے جو فضائل اور مسائل ہیں اور اس میں ہونے والی جو رسومات اور بری چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں 2 حصوں کے اندر رکھیں گے۔ تو پہلا پارٹ جو ہے ہم آپ کی خدمت میں آج رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا 12واں اور آخری قمری مہینہ ہے۔ چاند کے اعتبار سے کہا جاتا ہے اسے کہ قمری مہینہ ہے۔ اب ذی الحجہ کے نام کی لغوی تحقیق کیا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس کی تحقیق کیا ہے، تو اس مہینے کو عربی میں ذو الحجہ یا ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس کے معنی قمری سال کے آخری مہینے اور حج کے مہینے کے آتے ہیں۔ فائدہ: الحجہ کو ہا کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ ذی الحجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذی الحجہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ذی الحجہ کو ذی الحجہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ الحجہ کے معنی حج کرنا، چونکہ اس مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا گیا۔ دوسری وجہ، الحجہ کے معنی سال کے بھی آتے ہیں، چونکہ اس مہینے کے ختم پر 1 ہجری سال مکمل ہوتا ہے، اس لیے اسے ذی الحجہ کہا گیا ہے۔ اب ذی الحجہ کے کیا فضائل ہے؟ تو نمبر 1، ذی الحجہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینے قرار دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دین سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کو اشہر حرم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ 2 معنی کے اعتبار سے کہا گیا۔ ایک اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہے، یعنی ان مہینوں کا احترام کرنا واجب ہے۔ ان میں عبادات کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا، جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کے متعلق اب بھی باقی ہے۔ نمبر 2، ماہ ذی الحجہ حج جیسی عظیم عبادت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حج کے مہینے طے شدہ ہے اور معلوم ہے، سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اشہر حرم 3 ہیں، جن میں سے پہلا شوال اور دوسرا ذی القعدہ اور تیسرا ذی الحجہ کے 10 دن۔ اسی طرح قرآن شریف کی آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ میں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا۔ مثلا حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا نماز 5 وقت کی فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، لیکن نفلی روزہ جب چاہے رکھے۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہے ادا کر دے۔ ان سے ہٹ کر 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت ہی شمار نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلا عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر انہی ایام میں انجام دیے جائے تو عبادت ہے،
اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ سال کے 12 مہینے مینا میں کھڑے رہنا کوئی عبادت نہیں۔ اسی طرح سال کے دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر جمرات پر کنکریاں مارے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کو یعنی انہی دنوں کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج انہی ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دیے۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دنوں میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نمبر 3، تکمیل دین کی بشارت کا مہینہ۔ ذی الحجہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ آیت نازل فرمائی جس میں تکمیل دین کی نعمت کا اعلان کیا گیا، اور تکمیل دین یعنی دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ اور بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ آیت ذی الحجہ کے مہینے میں عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کیا۔ آج کے لیے میرے محترم دوستو بزرگوں اتنا کافی ہے۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو مبارک مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کی خوب قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔